جائے بلال میں رہ اور میرے قریب نہ آ تو کبھی خوشی کی طرح، میرے قریب نہ آ تو کبھی خوشی کی طرح، مگر تو جان ہے میری میرے ملال میں رہ، مگر تو جان ہے میری میرے ملال میں رہ، اور نہ میرے لمس سے تیرے بدن پہ داغ لگیں، میرے قریب نہ آ تو میرے خیال میں رہ، میرے قریب نہ آ تو میرے خیال میں رہ، اور بہت عزیز ہے تیرا خیال دل کو میرے، بہت عزیز ہے تیرا خیال دل کو میرے، بطرز شعر میرے زمرے کمال میں رہ، بطرز شعر میرے زمرے کمال میں رہ، اور ندیم نخوی سبھی دشمنی پہ مائل ہیں، ندیم نخوی سبھی دشمنی پہ مائل ہیں، کہا تھا کس نے کہ شامل میرے خطال میں رہ، کہا تھا کس نے کہ شامل میرے خطال میں رہ۔ کیا کہنے، ایک غزل اور عطا کیجیے گا، کیونکہ اس کے بعد پھر ہم کالرز کو انوائٹ کر لیں گے اور پھر آپ سے ہم گفتگو کریں گے، کلام پھر کچھ دیر کے لیے موقوف ہو جائے گا۔ ہم پیالہ ہم نوالا ہو گئے، ہم پیالہ ہم نوالا ہو گئے، جو تھے ادنا وہ بھی اعلیٰ ہو گئے، جو تھے ادنا وہ بھی اعلیٰ ہو گئے، اور دیکھ کے تیرا شبی ماحول کی، دیکھ کے تیرا شبی ماحول کی، ہم اجالوں کا حوالہ ہو گئے، ہم اجالوں کا حوالہ ہو گئے، اور جس نے چاہا توڑنا سچ کا بھرم، جس نے چاہا توڑنا سچ کا بھرم، روبرو اس کے ہمالہ ہو گئے، اور وقت نے الٹی جو چہروں سے نقاب، وقت نے الٹی جو چہروں سے نقاب، جتنے چہرے تھے رسالہ ہو گئے، جتنے چہرے تھے رسالہ ہو گئے، اور حیف ہے اس دور میں احباب بھی، حیف ہے اس دور میں احباب بھی، تیر نشتر اور بھالا ہو گئے، تیر نشتر تیر نشتر اور بھالا ہو گئے، اور تشنگی کی بات ہم کیسے کریں، تشنگی کی بات ہم کیسے کریں، ہونٹ اس کے جب پیالہ ہو گئے، ہونٹ اس کے جب پیالہ ہو گئے، اور ایک شب دیکھا یہ منظر خلق نے، ایک شب دیکھا یہ منظر خلق نے، کچھ دیے بجھ کر اجالا ہو گئے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک شب دیکھا یہ منظر خلق نے، کچھ دیے بجھ کر اجالا ہو گئے، اور دیکھ کر تنہا فلک پر چاند کو، دیکھ کر تنہا فلک پر چاند کو، چاند کا ہم اپنے حالہ ہو گئے، چاند کا ہم اپنے حالہ ہو گئے، اور ہاتھ اس کے میری گردن پہ ندیم، ہاتھ اس کے میری گردن پہ ندیم، ایک ہنسی پھولوں کی مالا ہو گئے، ایک ہنسی پھولوں کی مالا ہو گئے۔ بہت خوب جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم بتاتے چلیں کہ اب وقت ہو گیا ہے بزم شاعری میں آپ کی شرکت کا۔ طریقہ کار آپ جانتے ہیں کہ جو نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے وہ نمبر ڈائل کیجیے اور بزم شاعری میں شریک ہو جائیے۔ آج ہمارے مہمان ہیں معروف شاعر ڈاکٹر ندیم نقوی، ان سے گفتگو بھی ہو رہی ہے، ان کا کلام بھی آپ تک پہنچ رہا ہے، اور اب آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں بزم شاعری میں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مختار صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں بزم شاعری میں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب سے بات کر رہی ہیں؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کہیے۔ ندیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ مختار بات کر رہا ہوں۔ جی مختار بھائی خیریت سے ہیں؟ سر ماشاءاللہ بہت زبردست ابھی غزلیں سنائی ہیں آپ نے، دونوں غزلیں میں نے سنی آپ کی۔ حسن سماعت دوسری ہے، والی غزل کا تو جواب ہی نہیں تھا ماشاءاللہ سے۔ حسن سماعت ہے۔ میں چاہوں گا ایک فرمائش کروں آپ سے، اگر آپ کوئی منقبت کوئی پیش کر دیں مولا حسین کے حوالے سے۔ جی اصل میں بہاریہ ادب کے حوالے سے پروگرام ہے، تو اس میں آپ دیکھیں غزلوں میں ہی آپ کو منقبت نظر آئے گی، ڈھونڈیں صرف آپ۔ چلیں اچھی بات، جی بالکل، اچھی بات۔ بہت شکریہ مختار صاحب، آپ بزم شاعری میں شریک ہوئے۔ آپ نے غزل کی بات کی تھی، ردیف قافیے کی، تو ہمیں یہ خیال آیا کہ غزل میں ایک تو داخلی آرائش ہوتی ہے، جی بالکل، جس میں ظاہر ہے کہ ردیف، قافیہ، زمین اور زبان، خیال، کیفیت۔ پھر ایک خارجی آرائش ہوتی ہے جس میں موضوع، طرز اظہار، شعری تجربہ، شعری محاورہ۔ تو آپ جب غزل کہتے ہیں تو یہ داخلی اور خارجی عوامل کو کیسے ہم آمیز کرتے ہیں؟
جواب لیں گے ایک کالر کو شامل کر کے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر اختر ہاشمی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر اختر ہاشمی. آپ بزم شاعری میں شریک ہوئے، معروف شاعر. کہیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بس پروگرام دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ. ایک تو آپ کا انداز بیان اور پروگرام کو جس طرح آپ لے کر چلتی ہیں، اس کی تو تعریف ایسے ہی ہے جیسے سورج کو کوئی دیا رکھ دے سامنے. بہت شکریہ. مگر عنایت ماشاءاللہ ہے. بہت اچھا پروگرام رکھا. آج جو مہمان آپ کے پاس ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر نظیم نقوی صاحب، جی جی. نہ صرف یہ کہ معروف شاعر ہیں بلکہ یہ پاپولر شاعر بھی ہیں. اور شروع اچھا. میں نے تھوڑی سی گفتگو سنی تھی جی کہ پاپولرٹی کا تعلق جو ہے نا کچھ طبقہ آئے فکر سے ہوتا ہے. کوئی ہر آدمی اپنے اپنے طبقے میں کہیں نہ کہیں پاپولر ہوتا ہے. کوئی ملکی سطح پر ہوتا ہے، کوئی عالمی سطح پر ہوتا ہے. یہ جس طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں یہ بہت پاپولر ہیں. ان کو آپ کب نہ جانے اور آپ نے ان کی گفتگو سے نہیں وہ اندازہ بھی کر لیا پاپولر ہم ہوگا. نے جن معنوں میں استعمال کیا تھا اس لیے ان کو پاپولر شاعر نہیں کہا تھا ہم نے. میں آپ نے کہا کہتے نا ہیں تو کہ شامل کر لیتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں یہ پاپولر اس معنی بھی ہے کہ ہمارے ساتھ اکثر غیر ملکی دوروں میں یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے ہی مسقط کا بھی دورہ کیا تھا جی جی. اور جرمنی وغیرہ بھی گئے تھے. تو ماشاءاللہ ان کا ایک پاپولرٹی کا اپنا ایک طبقہ فکر ہے اور یہ وہاں بہت مشہور بھی ہیں اور آپ کے بقول پاپولر بھی ہیں. تو بہرحال بہت خوشی ہو رہی ہے ان کی غزلیں سن کے. ان سے ذرا ایک سیکنڈ اگر آپ چاہیں تو میری بات کرا دیں. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. کہیے. ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب چونکہ وہ سلسلہ غزل چل رہا ہے جی جی تو یاد ہے وہ مسقط والا انڈو پاک مشاعرہ جی جی بالکل بالکل. جس میں آپ نے وہ ایک غزل پڑھی تھی وہ داغ کی ردیف میں، جی جی اس میں جی وہ جی لکھنؤ کا چراغ سوری جی 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 چراغ کی ردیف والی میں چراغ والی. جی لکھنؤ کا چراغ اس میں غالباً آیا تھا. جی جی بالکل بالکل. اگر آپ کے ذہن میں یا موجود ہو تو وہ بھی ذرا نہیں بالکل عطا بالکل کر میں دیجیے گا. انشاءاللہ. جی بہت جی اچھا ماشاءاللہ پروگرام کر رہے ہیں. جی اللہ بالکل. آپ کو اور ترقی عطا کرے بہت اور آپ کے شکریہ آپ استاد نے. گرامی جناب انصر رضوی صاحب کو بھی جی بالکل. ترقی عطا فرمائے. جی بہتر بہت شکریہ. بہت بہت جی بہت شکریہ شکریہ ڈاکٹر اختر ہاشمی کہ آپ بزم شاعری میں شریک ہوئے. سوال کا جواب لیں گے کس طرح خارجی اور داخلی عوامل کو آمیز کرتے بیسیکلی ہیں. زیادہ تر جو شاعری کے موضوعات ہیں وہ تو جو ذاتی تجربات ہوئے اس عمر تک آنے میں انہی کو نظم کیا جا سکے. اور جہاں تک جو غزل کا حسن ہے کہ عشق عاشقی تو ان سب کا بھی تذکرہ ہے لیکن وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ نہیں کیا اس نے کبھی بھی شاعری پہ. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ میں خود یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری شاعری وہ نہیں ہے کہ جسے گایا جا سکے، کہ جس میں محبوب کا تذکرہ ہو یا سارا سلسلہ ہو. البتہ یہ ہے کہ اس میں ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے تو اس وجہ سے شاید وہ حسن اس میں کم نظر آئے جس کی آپ نے وہ کی. لیکن جو دوسرے تمام اس کا حسن ہے کہ قافیے کا انتخاب، ردیف کا وہ کرنا، بحر کا، وہ آپ کو انشاءاللہ یعنی مکمل اس میں نظر آئیں گے. یہ میرا اپنا ایک نہیں خیال ہے. بالکل آپ کی کتاب جی کا مطالعہ کیا ہم جی نے. جی. تو لیکن یہ کہ اس حوالے سے کہ جو آپ نے جس حسن کی بات کی وہ بھی ہے، وہ بھی پیش کروں گا. لیکن زیادہ تر جو ہے وہ جو اپنے ذاتی تجربات ہیں یا جو ہوتا ہوا محسوس کیا دیکھا انہی کو قلم بند کیا. تو وہ یہ کہہ لیں کہ وہ آپ بیتی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہی جب موضوع بنی تو اس نے پھر پیاسا دریا کی صورت اختیار. ہمارے ساتھ جرمنی سے اقبال حیدر صاحب موجود ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں میٹرو چینل اور آپ کی پوری ٹیم کو ایک بات پیش کرتا ہوں کہ جتنی آپ اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں یقین کیجئے جو پاکستان سے چینل ہم یہاں یورپ میں آپ کا چینل نہیں دیکھ پا رہے اس کی ہمیں بہت کمی محسوس ہوتی ہے. لیکن میں جب ہی پاکستان آتا ہوں آپ کے چینل پہ یہ اردو خاص طور پہ اردو کے جو پروگرام آپ کرتی ہیں یہ بے پناہ خدمت ہے اردو ادب کی. کوئی ایسی سبیل نکالیے اپنی ایڈمنسٹریشن سے کہے کہ ہم یورپ اور امریکہ میں رہنے والے لوگ بھی باقاعدگی سے آپ کا پروگرام دیکھ سکیں اور اسے آن ایئر کریں تاکہ ہم لوگ بھی اس سے فیضیاب حاصل ہو سکیں. بالکل آپ دعا کیجئے. ویسے تو ظاہر ہے کہ سعودی عرب تک تو دیکھا جا رہا ہے ہمارا پروگرام، تو اب آپ نے بتایا کہ جرمنی تک نہیں پہنچا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد پہنچ جائے گا.